یہ بات اور یہ جملہ لوگوں میں بہت مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے قائدین کی اور اپنے مذہبی شخصیات یا سیاسی اور تعمیری جو شخصیات ہیں ان کو یاد رکھتی ہیں، ان کو بھلاتی نہیں ہیں، اور کسی بھی مثالی شخصیت کو یا قائد کو یا پیشوا کو یاد رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اس کی برسی کی تاریخ آ جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، مجلس عزا کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ یہ سارے کام اپنے طور پر انتہائی پسندیدہ ہیں اور اس کا مرحوم کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اپنی قائدین کو اور اپنے دینی اور مذہبی پیشواؤں کو یاد رکھنے کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو طرز تفکر ہے، ان کی جو فکر ہے، اور اس کو یاد رکھا جائے، اس کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ میں نے جو شہید قائد کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، نجف کی طالب علمی کے دوران بھی میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ کس محنت اور لگن کے ساتھ وہ جوار امیر المومنین میں محمد آل محمد کی تعلیمات وہ حاصل کرتے تھے، اور پاکستان آنے کے بعد ان کی جو قیادت ہے اس کے دنوں کو بھی دیکھا ہے۔ یہ چیز میں نے بہت قریب سے ان کے اندر دیکھی ہے، اور جس سطح پر یہ چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، بہت کم علماء کرام اور قائدین میں وہ چیز نظر آتی ہے، اور وہ ان کی فروتنی، ان کا تواضع، ان کے انکساری اور ان کی خاکساری ہے۔ ایک معمولی طالب علم بھی، کسی مدرسے کا ابتدائی طالب علم بھی جب ان کے پاس جاتا تھا تو ان سے گفتگو کے بعد اور ان کے ملنے کا انداز کے بعد یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی شخصیت کا احساس کرتا تھا۔ اس قدر ایک مبتدی طالب علم کا بھی وہ احترام کرتے تھے اور اس کی تکریم اور تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے کہ وہ شہید کی جو محبت ہے یا ان کی جو عقیدت ہے ایک ابتدائی طالب علم کے دل میں بھی وہ گھر کر جاتی تھی۔ وہ اپنے عمل صالح کی وجہ سے، اپنی انکساری کی وجہ سے، اپنے تواضع کی وجہ سے آج ہر فرد ملت کے دل میں ان کی محبت ہے اور ان کی قربانیوں کا وہ معترف ہے، اور یہ راہ خدا میں شہادت اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کو توفیق نہیں دیتا۔ ہماری دعا ہے ملت کو اس شہید کے افکار کو اپنانے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اور شہید کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ محشور اللہ تعالیٰ فرمائے۔